نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 105 سورہ التوبہ، آیت نمبر 29 سے لے کر 37 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 33 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ان کثیرن، بے شک بہت سے، من الاحباری، علماء میں سے، والرہبانی، اور درویشوں میں سے، لیأکلون، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناسی، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل طریقے پر یعنی ناحق، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ علماء یہود اور نصارہ جیسا کرتے ہیں تم ایسا نہیں کرنا۔ یہاں احبار کی بات ہوئی۔ سودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احبار علماء کا تعلق یہود سے اور رہبان یعنی مشائخ کا تعلق نصارہ سے ہے۔ تو احبار سے مراد کون ہے؟ یہود علماء، اور رہبان سے مراد نصارہ علماء ہیں۔ اس آیت میں علماء سوء اور گمراہ مشائخ سے بچنے کی تلقین کرنا مقصود ہے۔ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جو خراب ہو گیا، یعنی ہم مسلمانوں کے علماء میں سے جو خراب ہو گیا، اس میں یہودیوں کی مشابہت موجود ہے، اور ہمارے مشائخ میں سے جو خراب ہوا اس میں نصارہ کی مشابہت موجود ہے۔ تو جیسا کہ میں ذکر کر رہی تھی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو علماء اور مشائخ سے وارن کیا ہے کہ تمام عالم اور تمام بزرگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اکثر عالم اور بزرگ اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، لیکن حق کو ظاہر کر کے اپنی جماعت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جماعت کو ناراض کر لیں گے تو ان کے وظیفے اور نذرانے بند ہو جائیں گے، وہ مساجد اور مدارس سے نکال دیے جائیں گے، ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی، ان کی تقاریر، خطبات اور دروس کی فیسیں ختم ہو جائیں گی۔ حق کو چھپا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حق کو چھپا کر وہ اپنی روزی کما رہے ہیں، ان کی یہ روزی قطعاً حرام ہے، اور یہ چیز جس طرح یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی اس امت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس امت کے علماء اور مشائخ بھی یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ کی پیروی کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے سے پہلے امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ذراع میں پیروی کرو گے، یعنی ان کی ایک ایک روش اپناؤ گے۔ ذراع کہتے ہیں ایک ہاتھ کی پیمائش کو، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں۔ گوہ کہتے ہیں رینگنے والے جانور کو جو چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ یعنی پہلی امتوں کے لوگ گوہ کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے بل میں گھس جاؤ گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کے یعنی یہود و نصارہ کے علماء کے اقوال اور احوال کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرما رہے ہیں، اور یہ پریڈکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کئی سو سال پہلے کر چلے گئے کہ ہم ایز اٹ از ان کو فالو کریں گے. تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا قول نہ کہیں، ہماری کوئی ایسی حالت نہ ہو کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے والے ہوں، یعنی ان جیسا ملتا جلتا عمل بھی کرنے والے ہوں. ان جیسا عمل کرنا تو دور کی بات ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء اللہ کے کلام میں تحریف کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. پھر یہ کہ دوسروں کا مال باطل اور حرام طریقے سے کھاتے. بدقسمتی سے آج مسلمان علماء کا بھی یہی حال ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ ہم ایز اٹ از ان کو فالو کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے. بغیر محنت اور حق کے مال حاصل کرنا باطل ہے. یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے. لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر ان سے مال وصول کرنا، رشوت لینا. پھر یہ کہ غیر یہود سے سود لیتے اور اس کو غلط نہ سمجھتے، یعنی سود کو بھی جائز قرار دے دیا. نجات نامے فروخت کرتے اور اس پہ معاوضہ وصول کرتے. حرام چیزوں کو حلال کر لیتے. تعویذ گنڈوں کا کاروبار پھیلا رکھا تھا اور لوگوں کے اندر جھوٹی باتیں کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں اور دین کے نام پر یہ باتیں عوام میں عام کر دی اور اس کے پیچھے ان کے مفادات تھے. تو اہل کتاب علماء کا ناجائز طریقوں سے مال کھانا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا تھا اور جو بھی غیر یہود ہوتا تھا، یعنی ایک ایسا شخص جو یہود نہیں ہے، غیر یہود ہے، تو جو بھی غیر یہود ہوتا تھا اس سے سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے. غیر یہود کے مال جائز اور ناجائز طریقے سے ہاتھ لگ جائیں تو وہ ان کے نزدیک حلال اور طیب تھے. رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے، یعنی باقاعدہ لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر اس پر پھر پیسے بھی چارج کرتے تھے. پھر یہ خود بھی حرام چیزوں کو استعمال کر لیتے تھے. مثلاً ان کے ہاں چربی کو پگھلا کر استعمال کرنا حرام تھا، لیکن یہ اسے پگھلا کر اس کی قیمت کھا لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جیسا عمل کرنے سے ایمان والے بچیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو. اب یہاں پر الذین سے مراد اہل کتاب لوگ ہیں، جس میں احبار اور رہبان بھی آ جاتے ہیں، اور اس سے مراد مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ مسلمان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. والذین، اور وہ لوگ جو یکنزون جمع کرتے ہیں، الذہب سونا، والفضة اور چاندی، ولا اور نہیں، ینفقونہا وہ خرچ کرتے اس کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فبشرہم پس خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. ایسے تمام لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. خوشخبری تو اچھے کام کی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ انداز بطور طنز استعمال کیا گیا ہے. فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. آیت کے اس حصے میں خزانے کے لیے کنز کا لفظ استعمال ہوا ہے. کنز اس مال کو کہتے ہیں جو لوگوں سے چھپا کر رکھا جائے. دفینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی زمین کھود کر جس خزانے کو دبایا جاتا ہے اس کو بھی کنز کہا جاتا ہے. اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں کنز وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. ٹھیک ہے جی. علماء فرماتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، جس پر یہ قرآن کی وعید بھی ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کون سا مال کنز ہے؟ وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. لیکن جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے بے شک وہ
بہت زیادہ ہو، لیکن پھر وہ کنز نہیں ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ آیت کے اس حصے میں صرف اہل کتاب مخاطب ہیں یا اس میں مسلمان بھی شامل ہیں؟ اس بات میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، والذین سے مراد کون کون ہیں؟ اہل کتاب بھی ہیں جس میں احبار اور رہبان بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں وہ تمام مسلمان بھی آ جاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان بھی اس حوالے سے اختلاف تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس لیے جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ بخاری میں ان کا یہ قول آتا ہے، اور obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز تھیں اس کے مطابق ان کا یہ فہم تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا، یعنی جیسے ہی مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے پھر وہ کنز نہیں رہتا۔ علماء اور مشائخ کے حالات بیان کرنے کے بعد آیت کے اس حصے میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہاں ہائی لائٹڈ پوائنٹ جو ہے نا کہ وہ اللہ کے راستے میں سے خرچ نہیں کرتے، اس لیے اس میں اہل کتاب اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے مسلمان دونوں شامل ہیں، یعنی یہ حکم عام ہے۔ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس بات کا ذکر انشاءاللہ آپ اگلی آیت میں بھی پڑھیں گے کہ ان کے مال کو ہی تختیاں بنا دیا جائے گا، پھر ان تختیوں کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اسی سے ہی ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس آیت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ کچھ صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ آیت اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی خزانہ جمع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانہ جمع کرنے کے مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے پیسہ اکٹھا ہی نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے، سونا چاندی جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز یعنی خزانہ جمع کرنے والوں کو پتھروں کے ذریعے ایسے داغ کی بشارت دو جو ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے تو ان کے پہلوؤں سے نکل جائیں گے، اور ان کی گدیوں میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے نکل جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو جمع کرنے کے مخالف تھے۔ زید بن وہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ربضہ میں ملاقات کی اور دریافت کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام پسند کیا، مطلب آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم شام میں تھے کہ مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہو گیا، وہ اس طرح کہ میں نے یہ آیت تلاوت کی، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی
تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں جب تک وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا یعنی ابو ذر نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے اور ان کے سب کے بارے میں ہے، یعنی اس کا تعلق ہم سے بھی ہے اور ان سے بھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ خزانے کو جمع کیا جائے۔ اسلام میں سونا اور چاندی کم سے کم رکھنے کو پسند کیا گیا ہے اور زیادہ رکھنے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ جب سونے اور چاندی کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہم کس مال کو ذخیرہ کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ بات معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی سواری کو دوڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس مال کو ذخیرہ کریں؟ فرمایا چاہیے کہ رکھے تم میں سے کوئی ایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آخرت کی تیاری میں مدد کرنے والی بیوی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو صحابہ کرام کے درمیان جب یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ پھر ہم کیا چیز جمع کریں، اگر سونا اور چاندی جمع کرنا اسلام میں اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سوال میں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اگر تمہیں جمع کرنا ہے تو ایک شکر کرنے والا دل جمع کرو، یعنی بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے بنو۔ ذکر کرنے والی زبان جمع کرو، یعنی زبان کے ساتھ کیے جانے والے اذکار کو جمع کرو، اور آخرت کی تیاری میں مدد کرنے والی بیوی، ایک ایسا لائف پارٹنر جو تمہاری آخرت کو بہتر بنانے میں مددگار ہو۔ ایکچوئل جمع کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ سونا اور چاندی جمع نہیں کر سکتے اور آپ اپنی پراپرٹیز نہیں بنا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بس اس آیت کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ کہ آپ جو بھی پیسہ جمع کرتے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ زمینوں کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے۔ تو یہ جمع کرنے والی چیزیں ہیں۔ ویسے اگر ہم بہت زیادہ پیسے کو اکٹھے کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس سے ہمارا فوکس دنیا پر بڑھ جاتا ہے اور دین سے ہمارا فوکس جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، جس دن، اور یہاں پر یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، یحما، تپایا جائے گا۔ یحما کا جو لفظ ہے حا میم یا سے ہے، حمیت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ حمیت کہتے ہیں کسی کے لیے بہت زیادہ شدید جذبات کا ہونا۔ جب ہمارے جذبات گرم ہوتے ہیں تو ہی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحما، جس دن تپایا جائے گا، علیہا، اس مال کو، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوا، پھر داغا جائے گا، بہا، ساتھ اس کے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، ان سونے اور چاندی کی تختیوں کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو۔ پھر ان سے کہا جائے گا ہذا، یہ ہے، ما کنزتم، جو جمع کیا تم نے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تکنزون، تم سمیٹتے، تم جمع کرتے۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو، یعنی ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسی مال کو جسے لوگوں نے جمع کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جسے بے حد عزیز رکھا،
اور یہ مال ان کو دنیا میں کچھ فائدہ بھی پہنچاتا رہا، یہی ان کے لیے آخرت میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے جسم کے 3 حصوں کو داغا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے خاص الخاص 3 حصوں کی بات کی جا رہی ہے، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو۔ یہ تینوں اعضاء خاص طور پر داغے جائیں گے۔ پیشانیوں کو اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تو ان کے ماتھے پر بل آ جاتے، اور ان کے سر میں جو دماغ ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے تلاش کرتا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو داغے گا۔ ان کے پہلوؤں کو اس لیے کہ جب انسان کسی بھی چیز سے اعراض برتتا ہے تو پہلو تو ہی کرتا ہے، تو اللہ ان کے پہلوؤں کو بھی داغے گا۔ اور ان کی پیٹھوں کو اس لیے داغا جائے گا کہ جب انسان کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی پیٹھ دکھاتا ہے۔ تو اس آیت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ بات انہیں رلانے، ڈانٹ پلانے اور مذاق کے طور پر کہی جائے گی، یعنی جو شخص کسی بھی چیز سے اس قدر محبت کرے گا کہ وہ اس چیز کو اللہ سے بڑھ کر ویلیو کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیں گے۔ اس بات کی مثال ابو لہب اور اس کی بیوی ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتے تھے، اور ابو لہب کی بیوی اسے اس کام میں مدد کرتی تھی، تو وہ روز قیامت اس کے عذاب میں بھی اس کی مددگار ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ مونج ایک قسم کی گھاس ہے جسے سکھا کر رسیاں بناتے ہیں، یعنی وہ جہنم کے ایندھن کو اکٹھا کرے گی اور اسے ابو لہب کے اوپر پھینک دے گی تاکہ ابو لہب کے عذاب میں مزید اضافہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جس چیز کو بھی لائیں گے، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہمارا مال ہو، چاہے وہ ہماری صحت ہو، چاہے وہ ہماری کوئی بھی خوشی ہو، جب ہم اس کو اللہ کے آگے رکھیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کے ساتھ سزا دیں گے۔ تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی سخت کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام بتا رہے ہیں۔ اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، یعنی جس کی پیشانی پر کشمش کی طرح کے 2 سیاہ نشان ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ سانپ اس کے لیے توق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سونے یا چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے تختے بنائے جائیں گے، یعنی اس سونے اور چاندی کے
تختے بنائے جائیں گے. پھر دوزخ کی آگ سے انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے. جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کر لیے جائیں گے اس روز جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. مسلسل یہ کام ہوتا رہے گا. بالآخر جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا. قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا قیامت کے دن سے ہی شروع ہو جائے گی. پھر جب وہ جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہاں اور سزا دی جائے گی. یہاں آخر میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا، کیونکہ جنت اور دوزخ کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. ہم اس بارے میں کسی کے لیے بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ایسا شخص پھر جہنم میں ہی جائے گا. اس علم کو اللہ پر ہی چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس چیز کا علم ہمیں نہیں دیا گیا. زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے بہت سے نقصان ہیں. دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت برباد ہو جاتا ہے اور وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، بہت سارے اور بھی نقصان ہیں، اور آخرت کو نقصان تو آپ یہاں پڑھ ہی رہے ہیں. تو یہ آیت کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سزا ان تمام احبار اور رہبان کے لیے ہے جو صدقات کو کنز بنا لیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. بہت ہی اہم آیات ہیں. ان آیات کی ہم ایک اور تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.